الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والقرآن الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب علاج بتانے بیٹھے ہیں، خطبہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو دراصل جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر وہاں پہ کیا جائے، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ جب بھی کوئی مشورہ والا کام کرتے ہیں، شادی بیاہ کے کا متعلق ڈسکس ہوتی ہے، کاروبار کے لیے ڈسکس ہوتی ہے، تو اس کے اندر آپ ضرور کچھ اللہ رسول کی بات کر لیا کریں، تو وہاں پہ برکت ہوتی ہے۔ تو ابھی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شوگر میں یہ کا علاج ہے۔ جن کو خون میں شوگر آتا ہے، خون میں شوگر ہے، تو ان کے لیے یہ علاج میں بتا رہا ہوں۔ سورہ یاسین کا عمل ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز تو پہلے شروع کر دیں، کیونکہ نماز میں شفا ہے، ورنہ پورا قرآن بھی پھونک لیں گے پڑھ کر کے تو جب عقیدہ کمزور ہوگا تو اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلے اللہ پہ توکل، اور اللہ پہ توکل انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، ورنہ لوگ دیکھیے کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ تو وہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، اگر اقرار نہیں کریں گے تو پھر تو ان کا معاشرے میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ دراصل ان کو اگر دیکھیں، ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ کسی کو آپ بولیے ایک آدمی کو قتل کرنا ہے، وہ نہیں کرے گا، کہے گا کیا کہ مجھے پولیس پکڑ لے گی، میں جیل چلا جاؤں گا، پھانسی پہ لٹک جاؤں گا۔ تو کیا ہے، اس کو قانون پہ یقین ہے کہ یہاں پولیس پکڑتی ہے کرمنل کو۔ تو اگر ہمارا بھی یقین یہ ہو جائے کہ بھئی مرنے کے بعد ہمیں ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے، اور اگر حساب میں ہم امتحان میں فیل ہو گئے، حساب ہمارا پورا نہ دے سکے تو جہنم میں جائیں گے، قبر میں۔ اچھا، جہنم تو دور کی بات ہے، قبر تو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے کسی کو بھی۔ لوگ 80 سال کے ہو گئے ہیں اور پھر بھی دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو تو اب 80 سال کے ہو گئے، کتنا دن اور جئیں گے؟ تو اب بھی تو چھوڑو۔ تو لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ تو اب وہ جو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو قبر کے عذاب پہ یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو وہ تو دنیا کے سارے کام چھوڑ کے نماز روزہ پہ اور اچھے کام میں، نیکی کے کام میں وہ دلچسپی لینا شروع کر دے۔ تو وہ جو ہے، تو ہم لوگ بس ایک مولانا صاحب بتا دیتے ہیں کہ جی رو لو، ایک آنسو قطرہ گرا دیا، سب گناہ معاف۔ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اچھا، 80 سال گناہ کیے ہیں میں نے، اور ایک دن کسی طریقے سے آنکھ سے 2 قطرے نکال لیتا ہوں۔ تو ایسا ممکن تو ہے، حدیث تو ہے، لیکن اس کے یہ شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ گناہ کر لے، توبہ کر لینا، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کے قول اطہر نے بتا دیا، اس امت کو بتا دیا آپ کے قول اطہر نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کے لیے صرف ایک گناہ کافی ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے انسان کے لیے ایک گناہ کافی ہے۔ کیوں کہ گناہ یہ سوچ کے کوئی نہ کرے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں، غلطی تو انسان تو خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کرے توبہ کرے، غلطی کرے توبہ کرے، لیکن کبیرہ گناہ اس سے تو بچے، اور پھر حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ خیر، میں کہاں بات کرنے آ گیا،
تو میں آپ کو، آپ سوچ رہے ہوں گے دوائی تو بتا ہی نہیں رہے ہیں، تو میں دوا بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن کو شوگر میں وہ شوگر آ رہا ہے خون میں، جن کو خون میں شوگر ہے، وہ مریض کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور 23 دانہ گندم رکھ لیں اپنے پاس، 23 دانہ گندم رکھ لیں، اور رکھنے کے بعد روزانہ صبح اس فجر کے بعد ہی یا عشاء کے بعد اس پر 2 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اس گندم کے دانے کو پھونک دیجئے، اس کو دم کر لیں اور صبح نہار منہ اس کو نگل لیجئے، اور اللہ سے دعا روزانہ کیجئے کہ یا اللہ میں نے یہ سورہ یاسین پڑھ کے تجھ سے طلب کر رہا ہوں۔ ویسے ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اگر دعا مانگی جائے تو میرا تجربہ ہے قبول ہو جاتی ہے۔ تو سورہ یاسین 2 مرتبہ پڑھیں اور گندم کا 1 دانہ آپ لیں گے، 23 دانہ پہلے گن کے رکھ لیں اور اس میں سے 1 دانہ روزانہ لیں اور اس میں 2 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے دم کریں اور صبح نہار منہ اس کو نگل لیجئے پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفاء کلی عطا فرمائیں گے، یہ میرا یقین ہے۔ آپ بھی یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے۔ اللہ کی ذات مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جتنا بھی بڑا راجہ مہاراجہ ہو جائے، اگر اس سے 1 بار 2 بار مانگو گے ناراض ہو جائے گا کہ بار بار منہ اٹھا کے چلا آتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کہتی ہے کہ مانگتے رہو ہم سے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔